قرآنی دعا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ: ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا، اے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے رب اگر ہم سے بھول یا غلطی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے ڈالا تھا۔ اے رب ہم پر ایسی بوجھ مت ڈالیے جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت کر دیجیے اور ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے۔ آپ تو ہمارے پروردگار ہیں، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے۔ تشریح: قرآن کریم کی یہ دعا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں مذکور ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان آیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا پر آمین یا رب العالمین کہتے جاتے ہیں، اور حضرت معاذ سے مروی ہے کہ وہ جب اس سورت کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو آمین کہا کرتے۔ لہٰذا نماز سے باہر اور نفل نمازوں میں ان دعائیہ آیتوں کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اس دعا میں پہلی قوموں پر جو مشکل احکام نازل کیے گئے تھے اس سے پناہ چاہی گئی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو توبہ کے طور پر قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ انگلش: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Translation: We hear and we obey. We seek your forgiveness, our Lord, and to you we shall all return. Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, and lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, do not place on us a burden we have not the strength to bear. And pardon us and forgive us and have mercy upon us. You are our protector, so give us victory over the disbelieving people. Explanation: This dua is mentioned in the last 2 ayahs of Surah Al-Baqarah. It is narrated from Ata that when Jibreel alayhi salatu wassalam recited these ayahs, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Ameen ya Rabbal Alameen on each supplication. So one should say Ameen while listening to this supplication, even in Nafl Salat too. In this supplication, refuge is sought from the hard divine orders. For example, once Banu Israel were asked to be even killed for repentance.